لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص زندگی میں ایک دفعہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھنے کے بعد 400 سال تک زندہ رہتا ہے۔ 400 سال کے بعد ایک بار پھر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا ثواب لکھنے والے فرشتے دوڑے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تیرے پچھلے 400 سال کا ثواب ابھی تک لکھ نہیں پائے، تم نے پھر سے درود و سلام پڑھ دیا ہے۔ حضور کی ذات پہ جتنی پاکیزہ، جتنی پاک اور جتنی بلند وہ بارگاہ ہے، اتنی بلند آواز سے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنی بلند آواز ہمیں عطا ہوئی ہے اس عطا کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کپڑا پلیت ہو جائے تو اسے پانی سے پاک کرو، اگر برتن پلیت ہو جائے اسے بھی پانی سے پاک کرو، اگر جسم پلیت ہو جائے اسے بھی پانی سے پاک کرو، اور اگر جسم کے اندر دل پلیت ہو جائے تو مجھ محمد پہ درود و سلام سے پاک کرو۔ ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ، تھوڑے لوگ آپ تشریف فرما ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کون سننے آیا ہے، یہ مقدر اور تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں چوک چراہوں پہ، بس کے اڈوں پہ، ویگنوں پہ، سینما گھروں میں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ شاید فخر محسوس کرتے ہوں کہ ہمارا قیمتی وقت بڑے اچھے انداز سے بسر ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے جو وقت ذکر مصطفیٰ میں گزر جاتا ہے اس سے کوئی قیمتی وقت نہیں ہوتا۔ آپ مقدر والے ہیں، قسمت والے ہیں جو حضور کی بزم میں حضور کے ذکر کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ درود و سلام بھی بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ ایک گزارش بھی آپ سے ہے، چلیے آپ تھوڑے تشریف فرما ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے یہاں قریب آ جائیں، یہ بزرگوں سے بھی التماس ہے، آپ سے بھی التماس ہے۔ ایک محفل کا ذوق اور حسن، آپ سارے آ جائیے، بعد میں جو آئیں گے وہ انشاءاللہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، آپ ہمارے قریب آ جائیے، اس لیے کہ آپ سب سے پہلے آ گئے ہیں تو پھر ہمارا تعلق، واسطہ، رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا، جب بھی محفل میں جاتے ہیں تو بانی کہتے بھی رہتے ہیں کہ لوگوں کو آگے کر لیجئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں جو بیٹھا ہے نا، آواز وہاں جاری ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ آگے پیچھے کرتے ہوئے ساری محفل گزر جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک ایسا درود و سلام پڑھیے کہ لگے درود و سلام سے کہ آپ سرکار کے امتی ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، پتہ چلے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ ان التیا روح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم وجہہ شمس الضحیٰ من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم یا لیتنی کنت کمن یتبع نبیا عالما یوما ولیلا دائما وارزق ذالی بالکرم یا رحمۃ للعالمین یا رحمۃ للعالمین یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمستحم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں مشکور ہوں میرے بڑے پیارے بھائی، عظیم عاشق رسول، عظیم آقا کے ثنا خان، عظیم آقا کے خطیب، بڑے ہی پیارے اور محترم جناب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا طارق رضا نعیمی صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں عمل میں برکت عطا فرمایا، آباد و شاد رہیں۔ ہنستا ہوا جب بھی یہ ملتے ہیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، اور میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بندے کی طبیعت بوجھل بھی ہو تو ان سے ملاقات کر لیں تو مسکرانے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کی مسکراہٹ کو ہمیشہ، ان کے تبسم کو ان کے چہرے پہ ہمیشہ رکھے۔ اور آج کی یہ بزم پاک انجمن غلامان
نبی کے متوالے زین پور میانی ان سب احباب نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس کا انعقاد و انصرام کیا ہے، اور خاص طور پہ جدہ گروپ آف بزنس، میرا جی موبائل بھیرا، شاہین فرائی چکس بھیرا شریف، ان کی بھی محبتیں شامل رہی ہیں، اور جو بے شمار نام لکھے ہوئے ہیں، محمد نعمان، اسلم کاشی بلوچ، محمد احمد، نبیل، محمد عدیل، اشرف، علی حمزہ، قمر بھٹی، محمد نعمان اعجاز، اسامہ خالد، وہاب حسن، محمد بلال حسن، حسن اشفاق، ساجد بلوچ، اسامہ شہزاد، محمد طیب، بہت سارے دیگر نام ہیں جو یقینی طور پہ میں تو نہیں جانتا لیکن سرکار جانتے ہیں، ہر ایک کے چہرے کو بھی، ہر ایک کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ میرے اسٹیج کی زینت اس وقت وہ ہستیاں تشریف فرما ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، قبلہ قاری القرہ، فخر القرہ، استاذ القرہ، جناب محترم عزت مآب جناب قاری محمد بلال احمد مظہری صاحب، دامن برکاتہم القدسیہ، وہ تشریف فرمائے۔ میں نے بلا تاخیر ان سے گزارش کرنی ہے، اور ایک اور بہت خوبصورت نام محمد عثمان قادری صاحب، آقا کے بڑے خوبصورت ثنا خان، وہ بھی تشریف فرمائے۔ دیگر جتنے بھی قراء حضرات علماء کرام ہیں، صاحبان محبت تشریف فرمائے۔ امتیاز سیالوی صاحب، اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت آصف ساؤنڈ، لیکن لکھا ہوا اوپر ندیم ساؤنڈ ہے، چلے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا ہے تو یہ سارے بہتر ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے، مووی والے سے لے کے ساؤنڈ والے تک، یہ سارے کے سارے سرکار کے نوکر ہیں۔ میں آغاز کر رہا ہوں اس بات سے قطع نظر، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، بانیان بھی یا آپ لوگ بھی، کہ محفل میں کم لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں، یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں سرکار کی بارگاہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہاں تو عشق دیکھا جاتا ہے، درد دیکھا جاتا ہے، کون کتنی اپنائیت سے، کون کتنے درد سے، کون کتنی چاہت سے ان سے پیار کرتا ہے، وگرنہ بندہ ایک بھی ہو تو ہزاروں پہ باری ہو جاتا ہے۔ قاضی ملک ممتاز قادری سے لے کے قاضی علم الدین تک کتنے نام ہیں جنہوں نے دنیا کو باور کرایا ہے کہ وہ سچے کھرے سچے سرکار کے نوکر تھے، سرکار کے غلام تھے۔ اگر ان کے سامنے ہزاروں کے لشکر ہو، لاکھوں کے لشکر ہو، تو ان ایک اکیلے کے سامنے بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے سرکار کے نوکر، ان کے اندر وہی جوش ہے، وہی بلبلہ ہے، وہی محبت ہے جو حضور کی بارگاہ میں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ملتمس ہونا چاہتا ہوں قاری صاحب کے مائک حوالے کرنے سے پہلے ایک بات اور 4 مصرے آپ کی نظر کر کے میں مائک قاری بلال مظہری صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ پہلے یاد رکھیے، محفل مصطفیٰ میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ جو یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ محفل میں ہوتا کیا ہے، لوگ کرتے کیا ہیں، اسٹیج کیسا لگا ہے، مووی والے کیسے ہیں، ساؤنڈ کیسا لگا ہے، قالین کیسے بچھے، اسٹیج کیسا بنا ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہوئے کہاں غلطی کرتے ہیں، تنقید کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو صرف اور صرف راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب میں جملے کا زاویہ بدل کے آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسٹیج والے بھی صاحبان محبت ہیں، آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی انشاءاللہ داد ہو جائے گی، آپ سے بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس جملے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھیے، محفل مصطفیٰ میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ جو محفل کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو محفل کو اپنی بخشش کا بہانہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اور یقینی طور پہ آپ سارے بخشش کا بہانہ بنانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ میں آغاز میں 4 مصروں کے ساتھ قاری صاحب سے ملتمس ہو رہا ہوں، آپ حاضر ہیں؟ بولو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ آغاز میں ایک بات اور کر رہا ہوں۔ ایک پہاڑ پہ ایک بکری کا بچہ تھا، کھڑا تھا، نیچے سے شیر کا گزر ہوا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بات کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ شیر گزرا تو بکری کے بچے نے نا ایک چھوٹا سا کنکر شیر کو مارا۔ شیر رک گیا، بکری کے بچے نے پوچھا چچا وہ کی حال ہے؟ شیر نے پہاڑ ویکھیا، پہاڑ سیدھا اینج سی، انہیں ویکھیا کہ پہاڑ تے چڑھیا جا نہیں سکتا، تے جے اگر میں پچھوں دی آنا نا تے بڑا لمبا پینڈا کر کے آنا پینا ہے تے بکری تے بچے نال جانا ہے۔ وہ چپ کر کے سر سٹ کے ٹر پیا۔ وہ بکری تے بچے پھر بات ماری چاچا کدھر ہے؟ شیر رکیا، پہاڑ ویکھیا، بکری تے بچے نو ویکھ کے آندا ہے یہ چلیا تو نہیں پہ بولدا، یہ پہاڑ پہ بولدا ہے۔ یاد رکھو، اللہ دی قسم بندہ خود نہیں جو بولدا، بندے دے اندر سرکار دا عشق بولدا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بولنا تساں اس ویلے یہ ساڈیاں گلاں دے اثر کوئی نہیں،
اسی کی بیان کرنا روزانہ تسی سن دے ہو، جو کلام پڑھے جاندے نے سارے تو حفظ ہونے نے، گلاں بھی زبانی یاد ہونیاں نے، لیکن جدے اندر درد ہے نا، جدے اندر چوٹ لگی ہے، وہ بندہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ بولتا ہے۔ بندے جب کسی کی مطلب جاتے ہیں نا فاتحہ خوانی کے لیے، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بندہ جا کے وہاں روتا ہے، روتا وہی ہے جس کے اندر درد ہوتا ہے، جس نے اپنے کو کسی کو کھویا ہو۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جب ان کی ٹانگ ٹوٹی تو ان کے لیے ٹھیک ہوگی، بعد میں جڑ گئی، وہ چلنے پھرنے لگ گئے، لیکن جب بھی ان کے لیے کوئی ملنے آتا نا تو افسوس کرتا کہ آپ بڑا آپ کو مطلب درد ہوا ہے یا ٹانگ ٹوٹی ہے، تو وہ پوچھتے تیری لت ٹوٹی ہے؟ وہ دی لت نہیں سی ٹوٹی ہوندی، انہیں آنا نہیں میری تو نہیں ٹوٹی، انہیں آنا چل پھر نکل ساڈے ہو جا۔ وہ ایک دن کدھر سفر تے گئے نا، جیڑا بندے ملنا آ کے سلام علیکم ہونی، انہیں جب ملنا بڑا محبت نال چاہت نال تو انہیں پوچھنا بھی ہاں سنا تیری لت ٹوٹی ہے؟ وہ لت ٹوٹی نہیں سی ہوندی، انہیں تو دور کر دینا۔ ایک دن کسی بازار سے جا رہے سن، ایک بندہ ملیا بڑی محبت نال تے نال لا کے تے کہندا سرکار ٹھیک ہو تے لت ٹھیک ہوئی ہے تہاڈی؟ پیر صاحبان نے اے دس تیری لت ٹوٹی ہے؟ وہ کہندا میری بھی لت ٹوٹی ہے۔ انہوں لا لیا سینے تے رو ہی رو تے او بھی رو ہی رو تے آکھن لگے اج ہی تے بندہ او لبا ہے جیڑا درد جاندا کہ تینوں کی ہے تو مینوں کی ہے۔ صرف بات صرف اگر بندے کے اندر درد ہو دوسرے کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میں ایک سفر پہ محفل پہ جا رہا تھا تو گاڑی بالکل نئی واش کروائی آٹومیٹک، تو ایک کچا رستہ تھا، دیر بہت ہو چکی تھی مجھے، میں نے دیکھا کہ وہ کچا رستہ ہے، دھوڑ بڑی سی ہوتی، سامنے ایک گڈی پی آوے اور وہ بڑی سپیڈلی مطلب آ رہی سی، میں ویکھیا وہ پیچھے دھوڑ انج اڈی وا کوئی راہ بھی نہیں سی پہ نظر آوندا، یہ قریب مطلب میں ہاتھ کڈیا باہر، میں انہوں نا روکیا، او یار وہ مٹھا میں کہ یہ ساری دھوڑ تے میری گڈی نو سروں لے جائے گی، یہ تو سارے کپڑے بھی بھرے جان گے۔ میں ہاتھ باہر کڈیا، انہیں گڈی تو مٹھی کوئی نہ کیتی، وہ چلدا میرے کول آ کے یکدم انہیں بریک ماری، انہوں سمجھ آئی کہ شاید پہ آندے نے روک، وہ شیشے تھلا کر کے نا تو مینوں کہندا سرکار کی گل ہے؟ میں کہا یارا گل کیڑی ہے اپنے پیچھے تے ویکھ ذرا۔ وہ باہر نکلیا باری کھول کے تے قاری صاحب پیچھے انہوں ویکھیا تے دھوڑ ہی دھوڑ۔ اچھا میرے وال پرت کے تے مینوں کہندا ہے قبلہ ذرا تسی اپنے پیچھے بھی تے ویکھو، جس ویلے میں اپنے پیچھے ویکھیا تے میرے پیچھے بھی دھوڑ ہی دھوڑ۔ رب دی عزت دی قسم ہے مینوں اس دن پتہ لگا کہ سانوں دوجیاں دے پیچھے دھوڑ تے مٹی نظر آندی ہے، اپنے پیچھے نہیں نظر آندی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ بندے کے بعد میں جسم پہ بال آتے ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں، بندے کو عقل نہیں آتی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ پتہ چل جائے گا کہ کس کے اندر درد ہے، کس کے اندر کتنی محبت ہے، یہ اپنی اپنی عقیدت اور تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں اور انہی 4 مصروں کے ساتھ میں قاری صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں کہ اٹھا لے جام الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اٹھا لے، اسٹیج والے آپ ضرور داد دیجئے گا، اس لیے کہ آپ کا رنگ بنے گا تو سامنے انشاءاللہ خود بخود بن جائے گا۔ اٹھا لے جام الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بانیان کے لیے میں خاص طور پہ اسی سے آغاز کر رہا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، محفل سرکار کی ہے۔ اٹھا لے جام الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ جملہ میں اتنا پڑھنے لگا ہوں، تارکرزا نعیمی صاحب دیکھیے گا کہ بندہ کس کے اندر کتنی محبت ہے، ہاتھ آپ کے بتا دیں گے، ضروری نہیں ہے۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ محفل کے آغاز میں کون جی رہا ہے، کون زندہ بیٹھا ہے۔ اٹھا لے اسٹیج والوں سے لے کے آخری بندے تک جو میرے عقیدے سے منسلک ہو، جڑا ہوا ہو، وہ ہاتھ ضرور بلند کیجئے گا۔ اٹھا لے جام الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو پوچھے کوئی محشر میں وہ جنت کون بانٹے گا، جملہ ضائع نہ کرنا، ہاتھ اٹھنے چاہیے آخری بندے تک۔ اٹھا لے جام الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو پوچھے کوئی محشر میں وہ جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو پوچھے کوئی محشر میں وہ جنت کون بانٹے گا،
جو پوچھے کوئی معاشر میں وہ جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھنے کے لیے بندے کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، بندے کی اپنی محبت ہوتی ہے۔ یہ میرا عقیدہ کیا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ بندہ کسی بیٹھک میں، کسی ایوان میں، کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے تو بندہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کے سامنے بولنا تک برا نہیں کرتا۔ جملہ سنیے گا کہ سرکار کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا کہ اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں، ارے اس پار دیکھتے ہیں۔ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، داد کا طالب نہیں ہوں، آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پار دیکھتے ہیں، ارے اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں، سرکار دیکھتے ہیں۔ اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ بندے کی اتنی اوقات نہیں ہوتی لیکن بات ان کی کرتا ہے، قطعاً ان کے نام کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنی اوقات نہیں، اتنی ذات نہیں، اتنی بات نہیں، تو بات کن کی کر رہا ہے؟ جملہ سنیے گا، بلند اور محبت کے ساتھ ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ اسٹیج والے اتنی کھلی آواز میں محبت کے ساتھ بولنا، پتہ چلے سرکار کے نوکر، سرکار کے دیوانے ہیں۔ طارق رضا نعیمی صاحب جملہ سنیے گا کہ اس پار دیکھتے ہیں، 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 ارے تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں، سرکار دیکھتے ہیں۔ او چلیا نور و بشر کے جھگڑے، اوقات تیری کیا ہے؟ جبریل جیسے ان کی رفتار دیکھتے ہیں۔ نور و بشر کے جھگڑے، اوقات تیری کیا ہے؟ نور و بشر کے جھگڑے، اوقات تیری کیا ہے؟ ارے جبریل جیسے ان کی رفتار دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ صدیق شاہجہاں میں عاشق ہو تو دکھاؤ۔ جملہ نیا ہے، آپ سب کریے۔ بلال بھائی جملہ سنیے گا، صدیق شاہجہاں میں عاشق ہو تو دکھاؤ۔ صدیق شاہجہاں میں عاشق ہو تو دکھاؤ، جس کو بٹھا کے آقا خود یار دیکھتے ہیں۔ جملہ نہیں سمجھے یار، آپ جملہ نہیں سمجھے، آپ کی طرف سے داد آنی چاہیے تھی، ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ جو صدیق کی صداقت کو مانتا ہے، صحابہ سے پیار کرتا ہے، ہاتھ نیچے نہ رکھے۔ میں جملہ پھر پڑھ رہا ہوں، اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ صدیق شاہجہاں میں عاشق ہو تو دکھاؤ، جس کو بٹھا کے آقا خود یار دیکھتے ہیں۔ بٹھا کے آقا خود یار دیکھتے ہیں۔ آخری مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ کے عقیدے کی اور اپنے عقیدے کی ترجمانی کرنے لگا۔ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے، لیکن یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، آپ آقا کے نوکر ہیں، آپ سرکار کے منگتے ہیں۔ میں جملہ پڑھنے لگا اور بڑے آرام کے ساتھ، اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ چلے آ میں نے صدائیں دے کر دیکھا ہے زین اکثر، میرے کریم آقا ہر بار دیکھتے ہیں۔ جملہ پھر پڑھوں میں، پڑھوں بسم اللہ، اللہ کے بولنا ذرا سبحان اللہ، آخر سلامت رہے آباد رہے۔ جملہ سنیے گا ایک دفعہ پھر، لیکن ایک جملہ پہلے پڑھ رہا ہوں کہ کدی بار کھلو کے زین نہیں دسیا کیڑی شے دکان دے بچے، کدی بار کھلو کے زین نہیں دسیا کیڑی شے دکان دے بچے، ہوندا کفن دا کپڑا 2 گز پر، ہوندا سارا تھان دے بچے، ہوندا کفن دا کپڑا 2 گز پر، ہوندا سارا تھان دے بچے۔ توحید نماز تے ہر کلمہ سرکار دی شان دے بچے، 5 فتوے لا قرآن اتے ساری نات قرآن دے بچے، قرآن دے بچے ساری نات۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں،
دل کھول کے محبت کے ساتھ جس طرح بولے ہو اسی انداز سے پتا چلے کہ سرکار کے نوکر بیٹھ گئے ہیں اور جم کے بیٹھے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں۔ تو مانے یا نہ مانے، امتیاز بھائی توجہ سے، اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا، یہ عقیدے کی ترجمانی ہے۔ جس کا عقیدہ یہی ہو کہ سرکار دیکھتے ہیں وہ بندہ بولیے گا، اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ میں نے صدائیں دے کر دیکھا ہے زین اکثر، میرے کریم آقا ہر بار دیکھتے ہیں۔ بندے جان دینے کتھے کتھے نظر جان دیئے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ جو ذوق اس وقت ہے آخر تک رہنا چاہیے، آباد رہے، سلامت رہے۔ انشاءاللہ کا ادا ہو جانا یہ سب سے بڑی مومن کی دلیل ہے، منہ سے انشاءاللہ نکل جائے تو۔ آباد رہے، شاد رہے۔ ملتمس ہو رہا ہوں محفل کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آج تاریخی محفل ہوگی، ایسی بہتر اور بہترین ہوگی کہ یاد رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں جناب محترم عزت مآب قاری محمد بلال مظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم